کسی شاعر نے کہا تھا کہ سنے روداد جب بھی ہم کسی کی کامیابی کی، استاد کے بارے میں اس نے کہا کہ سنے روداد جب بھی ہم کسی کی کامیابی کی، ہر ایک روداد میں یہ مرکز روداد ہوتے ہیں۔ ہر ایک روداد میں جو استاد ہیں یہ مرکز روداد ہوتے ہیں۔ بات گھوم پھر کے آ جاتی ہے کہ میرے استاد نے یہ کہا تھا، میرے استاد نے یہ بات کہی تھی، یہ سکھایا تھا۔ تو استاد کا یہ مقام شریعت نے رکھا ہے، دین نے رکھا ہے، معاشرے نے رکھا ہے۔ ایک کچھ دنوں پہلے کی بات ہے، ہماری حکومت نے اعلان کیا ہے کہ ہم نے سکول پرائیویٹ کرنے ہیں، نجکاری کی جا رہی ہے تعلیمی اداروں کی۔ سکول پرائیویٹ ہوں گے تو کچھ لوگ کہتے ہیں کہ استادوں کے ساتھ یہ سلوک ہوگا، پینشن روک دی جائے گی، الاؤنس ختم کر دیا جائے گا، اور اس کے ساتھ ساتھ کیا ہے بچوں کے اوپر پھر فیس بھی رکھی جائے گی کہ ہر بچہ پرائمری والا ہے، مڈل والا ہے، 2,000 فیس دے گا، 3,000 اس نے دینی ہے، اگلی کلاس میں جائے گا تو اس نے فیس دینی ہے۔ تو یہ جو بلا وجہ کی سختیاں کی جا رہی ہیں، استاد نکلے ہیں سکولوں کے استاد، وہ ایک علاقے کے اندر ایک سرکاری سکول ہوتا ہے، وہاں پہ 5-6 استاد ہوتے ہیں، وہ سارے 500-600 محلے کے جو گھر ہیں ان کے بچوں کے وہ رہنما ہیں، انہیں سکھاتے ہیں، ان کے معمار ہیں، ان کی تربیت کرنے والے ہیں۔ تو وہ احتجاج کے لیے نکلے ہیں۔ گجرانوالہ میں بھی کل احتجاج ہوا، بہاری کے اندر احتجاج ہوا، کئی علاقوں کے اندر اساتذہ نے احتجاج کیا کہ یہ ظلم نہ کرو۔ ایک تو استادوں کے ساتھ ظلم ہے اور دوسرا بچوں کے ساتھ ظلم ہے۔ بیچارے غریب بچے کہاں سے اتنی فیسیں دیں گے، مہنگائی بہت زیادہ ہے۔ تو اساتذہ کے اوپر لاٹھی چارج کیا گیا۔ کئی اساتذہ ایسے ہیں کہ جنہیں تھانے لے جا کے بند کر دیا گیا، جیلوں کے اندر بند کر دیا گیا، پرچے کاٹے گئے۔ کل تک تو مولویوں کے ساتھ یہ سلوک تھا، آج سکول کے اساتذہ کے ساتھ یہ کیا گیا ہے۔ فیلڈ کوئی بھی ہو، جب کسی کے اوپر بلا وجہ کوئی ایسی حرکت کی جائے، تشدد کیا جائے تو قابل قبول نہیں ہے۔ تو جو قوم اپنے اساتذہ کے ساتھ، یہ پاکستان کا کوئی محکمہ ہو، پولیس ہے، رینجرز ہے، ایلیٹ فورس ہے، فوج ہے، وہ عدالت ہے، کچہری ہے، اس طرح کا کوئی بھی محکمہ ہو، ہر محکمے کے اندر پڑھا لکھا بندہ جاتا ہے۔ وہ پڑھے لکھے کہاں سے ہیں؟ سکولوں سے، مسجدوں سے۔ اگر قرآن پڑھا ہے تو مسجد سے پڑھا ہے، کوئی میٹرک کیا ہے، ایف اے کیا ہے تو سکول سے کیا ہے۔ تو ہر فیلڈ کے اندر جانے والے بچے انہی اداروں سے ہو کے جاتے ہیں، اور ان اساتذہ کے ساتھ وہی ادارے آ کے جو سلوک کر رہے ہیں وہ انتہائی نازیبا سلوک ہے۔ پولیس انسپیکٹر ہے جس کے پاس یہ اتھارٹی آ گئی ہے کہ وہ لاٹھی چارج کر سکتا ہے، اس کے سامنے استاد کھڑے ہیں، وہ یہ تو سوچ سکتا ہے کہ یار یہ میرے بھی استاد ہیں، میرے بچوں کے استاد ہیں۔ استادوں کے ساتھ یہ سلوک کیا جا رہا ہے۔ معاشرے کے اندر سب سے زیادہ جو عزت ہے، جو مقام ہے، وہ استاد کا ہے۔ بچے جو سلوک کرتے ہیں، والدین جو سلوک کرتے ہیں، پھر ادارے جو سلوک کر رہے ہیں، تو اگر استاد کی عزت معاشرے کے اندر نہ رہی تو پھر کسی کی بھی عزت نہیں ہوگی۔ ماں باپ کی عزت نہیں ہوگی۔ ماں باپ اتنا ٹائم بچوں کو نہیں دیتے جتنا استاد دیتے ہیں، ماں باپ اتنا نہیں سکھاتے جتنا استاد سکھاتے ہیں۔ تو مسجد کا ہو، مدرسے کا ہو، سکول کا استاد ہو، استاد کا مقام سب سے زیادہ ہے۔ تو ہمیں اساتذہ کے حق میں بھی بات کرنی چاہیے کہ کسی استاد کے ساتھ کوئی ایسا سلوک نہیں کرنا چاہیے۔ اور جو استادوں کے باادب ہوتے ہیں وہ ہر فیلڈ کے اندر کامیاب ہیں، جو کرتے ہیں ادب استاد کا، پاتے ہیں وہ رفعت۔ جو استاد کا ادب کرتا ہے وہ بلندی پا جاتا ہے۔ ہر کامیاب انسان کے پیچھے اس کا استاد ہے، اس کے استاد کی محنت ہے، تجربہ ہے، اس کی مشقت ہے۔ کہا کہ جو کرتے ہیں ادب استاد کا، پاتے ہیں وہ رفعت، جو ان کے بے ادب ہوتے ہیں وہ برباد ہوتے ہیں۔ تو استاد کا بے ادب ہے وہ کامیاب نہیں ہو سکتا۔ تو بس یہی بات میں عرض کرنا چاہتا تھا کہ ہر شعبے کا جو ماہر ہے اس کا بڑا مقام ہے، لیکن تمام شعبہ جات کے اندر جو سب سے افضل شعبہ ہے وہ علم کا شعبہ ہے۔ جو سکھاتے ہیں، جو پڑھاتے ہیں، جو نفع کی بات بتاتے ہیں، وہ استاد ہیں۔ استاد کسی بھی فیلڈ کا ہو، اس کا مقام معاشرے کے اندر سب سے زیادہ ہے۔ ہم اپنے بچوں کو اساتذہ کا ادب سکھا سکتے ہیں کہ سر نہیں کہنا، سر جی کہنا ہے، ماسٹر نہیں کہنا، ماسٹر صاحب کہنا ہے یا ماسٹر جی کہنا ہے، مولوی نہیں کہنا، قاری نہیں کہنا، قاری صاحب کہہ لیں یا حافظ صاحب کہہ لیں۔ جب بچے کو ہم ادب سکھائیں گے، بچہ ادب کرے گا تو پھر استاد بھی ادب سکھائے گا۔ ورنہ جو بے ادب بچہ ہوتا ہے، جو استاد کے ساتھ بے ادبی کے ساتھ بات کرتا ہے، استاد اسے نہیں سکھاتا، استاد اس کی طرف توجہ نہیں کرتا، وہ کہتا کھا خسما دا سر، مینوں کی لوڑ ہے،
نالے میں تیریاں گلاں سنا، نالے تیرے پیو دیاں گلاں سنا، نالے میں تینوں گلاں سکھاواں۔ جو بادب ہوگا بامراد ہوگا۔ سکول کے اساتذہ کے ساتھ بڑا برا سلوک کیا جا رہا ہے، مردم شماری ہو، ووٹنگ کا سلسلہ ہو، اور یہ جو بات ہے کہ جو باپ اپنے بچے کو اتنی آزادی دے دیتا ہے نا کہ تو استاد تم ہی وعد دے، پھر وہ باپ بھی اپنی عزت اپنے ہاتھوں گواتا ہے۔ ہمارے ایک علامہ صاحب ہیں، ان سے یونیورسٹی کے اندر سوال ہوا، انہوں نے پوچھا کہ آپ یہ بتائیے کہ آپ نے دین کا بھی پڑھا ہے، یونیورسٹی سے بھی پڑھا ہے، دونوں کے اندر فرق کیا ہے، آپ نے کیا محسوس کیا ہے؟ انہوں نے کہا کہ زیادہ کچھ تو نہیں، میں ایک ہی بات کروں گا کہ آج بھی مدارس کے جو طلباء ہیں جب ان کے پاس استاد آتے ہیں تو بڑے ادب کے ساتھ کھڑے ہو جاتے ہیں، وہ استاد کے جوتے سیدھے کرنا سعادت سمجھتے ہیں، سامنے کھڑے رہتے ہیں، ادب کے ساتھ آگے نہیں گزرتے، تو بڑا ادب کرتے ہیں۔ لیکن جب ہم نے کالج کے اندر دیکھا، یونیورسٹی کے اندر دیکھا، اب بھی یہ ماحول ہے، ہم بھی دیکھتے ہیں، تو اردو کے پروفیسر کی بات ہو تو لڑکے کہتے ہیں اوہ اردو والا نہیں آیا، اوہ انگریزی والا آج نہیں آیا، آج فلانا ماسٹر چھٹی دے، وہ فلانا آج نہیں آیا۔ تو جب بچے کو یہ پتہ ہی نہیں کہ میں نے اپنے استاد کے ساتھ بات کیسے کرنی ہے، اس کا نام کیسے لینا ہے، اس کی عزت کیسے کرنی ہے، تو بچہ کامیاب نہیں ہوگا۔ جب ماں باپ اپنی اولاد کو استاد کا ادب سکھایا کرتے تھے، کہتے تھے کہ یہی تیرے سب کچھ ہیں، انہوں نے تجھے سکھانا ہے، ان کا ادب کرتے تھے اور کرواتے تھے، سکھاتے تھے، بچے بھی کامیاب تھے، اولاد کامیاب تھی، ماں باپ بھی باادب تھے اور ماں باپ کی عزت برقرار تھی۔ تو آج آہستہ آہستہ باقی سب کی عزت تو چلی گئی ہے، تو ماں باپ کے ساتھ جو سلوک ہو رہا ہے وہ بھی آغاز ہو گیا ہے۔ اگر ہم کوشش کر لیں گے تو شاید بچ جائیں، ورنہ جو باقی لوگوں کے ساتھ حال ہوا وہی ہمارا ہوگا۔ پھر جانوروں کی طرح، ڈنگروں کی طرح پیدا ہوئے، کھایا پیا، موج کی اور مر گئے، یہ کوئی زندگی نہیں ہے۔ آداب زندگی جینے کا سلیقہ یہ ہے کہ بندے کو پتہ ہو میں نے کب کیا بات کرنی ہے، کس کے ساتھ کس انداز میں بات کرنی ہے۔ وہ اکبر الہ آبادی نے کہا تھا کہ کیا بتاؤں کہ احباب کیا کار نمایاں کر گئے، بی اے کیا، نوکر ہوئے، پینشن لی اور مر گئے۔ یہ کوئی زندگی ہے؟ پہلے 10-15 سال پڑھتے رہے، بی اے کیا، ڈگری آ گئی تو نوکری شروع کر دی، فلاں سر کے پیچھے گئے، نوکری کرتے رہے، بعد میں پینشن لی اور مر گئے۔ یہ کوئی زندگی ہے؟ زندگی یہ ہے کہ بندہ اپنے مقام کو سمجھے، آخر میں آیا کس مقصد کے لیے ہوں؟ پیسہ کما کے اولاد کو پیدا کر کے بس اولاد کو بڑا کر کے میں نے مر جانا ہے، یہ کوئی زندگی نہیں ہے۔ بندہ اپنی زندگی کے مقصد کو پہچان لے تو وہ کامیاب ہے، ورنہ انسان اور جانور میں کوئی فرق نہیں رہ گیا۔ جس کام کے لیے آیا تھا دنیا میں تو امیر، کھانا خراب تجھ سے وہی کام رہ گیا۔ انسان تھا، تجھے انسان بننا یاد نہیں آیا، باقی سب کچھ بن گیا ہے۔ اللہ کرے ہم سب جو تقاضے ہیں انسانیت کے ان پر عمل کرنے والے بن جائیں۔ اللہ پاک عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا الحمدللہ۔